السلام علیکم ویئرز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر سے آج میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے آپ کو بتانے کے لیے، وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور اس کو جاننا ہمارے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ایسا ہے کہ ہم لوگ جو خاص طور پر دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو یا ان کے والدین کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایف اے سی کرنے کے بعد بچے کو کس ادارے میں ایڈمیشن دلوانا ہے یا کون سی ڈگری میں ایڈمیشن دلوانا ہے۔ تو بہت سارے بچے یا بہت سارے والدین اس وجہ سے بچوں کو آگے تعلیم نہیں دلوا سکتے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بچے ایف اے سی کے بعد تعلیم چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ ویٹرنری کے کون کون سے ادارے ہیں پاکستان میں اور ان میں ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ویٹرنری، پہلے تو ہمیں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان میں ایک کونسل ہے، پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل۔ اس کا کام ہے ادارے کی رجسٹریشن کرنا، سٹوڈنٹس کی رجسٹریشن کرنا، اور ڈگری کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد سرٹیفکیٹ جاری کرنا کہ یہ رجسٹرڈ ڈاکٹر ہے اور ادارہ بھی رجسٹرڈ ہے۔ کچھ ادارے اس طرح سے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے نا وہ بچوں کے ایڈمیشن کروائے ہوئے ہیں اور خواہ مخواہ میں فیسیں لے رہے ہیں۔ بعد میں ہوتا یہ ہے کہ وہ بچوں کو روڈ پر احتجاج کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ان بچوں کا مستقبل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ویٹرنری میڈیکل کونسل کے آج کل کے جو صدر ہیں، موجودہ جو صدر ہیں، ان کا نام ہے ڈاکٹر غلام حسین جعفر۔ وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ سابق ڈی جی، ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک بلوچستان بھی رہے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لسبیلا یونیورسٹی بلوچستان کے رجسٹرار کے طور پر بھی فرائض انجام دیتے رہے ہیں۔ ان کے بعد ہے رجسٹرار یا سیکٹری، وہ میڈم ہیں ڈاکٹر شبنم فردوس صاحبہ۔ یہ دو بندے ہیں اہم، جن کے جو ہے نا کہلے ذمہ داریاں ہیں ویٹرنری میڈیکل کونسل میں مین۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کون کون سے ادارے ہیں اور ان میں ایڈمیشن کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے ویٹرنری یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور، یہ 2002 سے پہلے یا 2000 سے پہلے یہ کالج آف ویٹرنری سائنسز تھا لاہور میں، اور اس کی ڈگری جو ہے وہ فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی جاری کرتی تھی۔ جب یہ کالج تھا تو یہ بہت پرانا تھا، لیکن لوگوں کی جو ہے وہ ترجیحات میں پی ایچ ڈی، ایم فل اور پی ایچ ڈی تھی، اس لیے انہوں نے اسے یونیورسٹی کا درجہ دلوایا۔ تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں دو جو اہم شعبے ہیں ویٹرنری کے حوالے سے، ایک ہے ویٹرنری فیکلٹی اور دوسری ہے اینیمل ہسبینڈری فیکلٹی۔ جو ویٹرنری فیکلٹی ہے اس میں ڈی وی ایم، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کروائی جاتی ہے۔ جو اینیمل ہسبینڈری فیکلٹی ہے، اینیمل ہسبینڈری فیکلٹی میں بی ایس اینیمل سائنس، بی ایس پولٹری سائنس اور ایم فل لائف سٹاک، ایم فل اینیمل بریڈنگ اینڈ جینیٹکس، ایم فل پولٹری سائنس اور ایم فل جو ہے وہ اینیمل نیوٹریشن کروائی جاتی ہے۔ پی ایچ ڈی کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں، ہمارے پاس جو تیسرا اور بڑا ادارہ ہے وہ ہے سندھ ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام۔ ٹنڈو جام سندھ کی وید یونیورسٹی ہے گورنمنٹ سیکٹر کی، جو ڈی وی ایم کروا رہی ہے، ایم فل اور پی ایچ ڈی بھی کروا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف۔ بلوچستان میں ویٹرنری سائنس کا صرف ایک ہی ادارہ ہے جس کا نام ہے لسبیلا یونیورسٹی۔ اس ادارے کی بنیاد 2005-2006 میں رکھی گئی اور آج تک یہ ایم فل تک پہنچ گیا ہے۔ ایم فل کی کچھ ڈگریاں بھی یہ ادارہ کروا رہا ہے۔ اس کے موجودہ جو ڈین ہیں وہ ڈاکٹر نصر اللہ بنگل رئی ہے۔ اس کے بعد ہم پنجاب میں آ جاتے ہیں، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان بھی ڈی وی ایم کروا رہی ہے۔
اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور بھی ڈی وی ایم کروا رہی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی ہم بات کرتے ہیں تو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ہے رفا کالج کے نام سے لاہور میں، وہ بھی ڈی وی ایم کروا رہے ہیں۔ ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ بھی ڈی وی ایم کروا رہے ہیں۔ اور ایک گورنمنٹ سیکٹر پر بھی ایک ادارہ ہے، وہ ہے نارووال میں، کالج آف ویٹرنری سائنسز نارووال، وہ بھی ڈی وی ایم کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد جھنگ میں ہے، پہلے جھنگ میں کالج تھا، آج کل سنا ہے اس کو بھی یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کالج آف ویٹرنری سائنسز جھنگ کو یونیورسٹی آف جھنگ کے نام سے کوئی نئی یونیورسٹی بنائی ہے، اس میں بھی ڈی وی ایم اور ایم فل دونوں کروا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کے پی کے کی طرف۔ کے پی کے میں پہلے نمبر پر آتا ہے گومل یونیورسٹی۔ گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، یہ یونیورسٹی تو کافی پرانی ہے، بھٹو دور کی ہے، لیکن اس میں ڈی وی ایم 2002 اور 2003 میں شروع ہوئی اور اس کے بعد آنورڈ آج تک ہے، لیکن اس میں ابھی تک پی ایچ ڈی کا کوئی پراپر اسٹوڈنٹ یا پراپر انتظام نہیں ہے۔ ایم فل کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور ایم فل کروائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے ولی خان یونیورسٹی مردان میں بھی جو ہے نا وہ ڈی وی ایم کروائی جا رہی ہے۔ یونیورسٹی تو نئی ہے لیکن اس میں ایڈمیشن کی ریشو بہت اچھی ہے اور اسٹوڈنٹ کو بہت ہی اچھا موقع مل رہا ہے پڑھائی کا۔ اس کے بعد ایک اور ادارہ ہے کے پی کے میں، وہ ہے ایگریکلچر یونیورسٹی پشاور، اس میں بھی ویٹرنری کروائی جا رہی ہے اور اس میں بھی کسی قسم کا کسی کو وہ نہیں ہے، وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی تک کروا رہے ہیں، پرانا ادارہ ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں آزاد کشمیر کی طرف۔ پونج میں ایک ادارہ ہے یونیورسٹی آف پونج راولاکوٹ میں، اس میں ڈی وی ایم کروائی جا رہی ہے۔ ایک اور یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میرپور آزاد کشمیر، اس میں بھی ڈی وی ایم کروائی جا رہی ہے۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے ضیاء الدین یونیورسٹی، اس میں بھی ویٹرنری شعبہ ڈی وی ایم کروائی جا رہی ہے۔ باقی ہاں، پنجاب کا ایک اہم ادارہ ہم جو بھول رہے تھے یا ہمیں ابھی یاد آیا ہے، وہ ہے بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی، وہاں پر ڈی وی ایم، ایم فل اور پی ایچ ڈی تینوں کورسز ہو رہے ہیں، کروائے جا رہے ہیں۔ باقی اگر کسی نے کوئی بچے نے ایڈمیشن لینا ہو، ہیلپ لینی ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ڈاکٹر ابوبکر ڈی وی ایم ولاگ کو، اور ہمارے واٹس ایپ نمبر کو نوٹ کر لیں 033500803000، اس پر بھی آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایڈمیشن کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایڈمیشن تقریباً تمام یونیورسٹیوں میں، تمام کالجز میں آن لائن ہوتے ہیں۔ فی جو ہوتی ہے وہ بینک میں پے ہوتی ہے، اور باقی جو طریقہ کار ہے اس کا یہ ہے کہ آن لائن اپلائی کی جاتی ہے۔ وہ اپلائی شدہ فارم جو آن لائن آپ اپلائی کرتے ہیں اس کی فیس پے کرتے ہیں، پھر بعض یونیورسٹیوں کا یہ ہے کہ وہی فارم آپ نے ان کو ڈاک خانے کے تھرو بھیجنا بھی ہوتا ہے، اور بعض یونیورسٹیوں میں اس طرح ہے کہ وہ فارم بھیجنا نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے، آن لائن ڈیٹا ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، فیس بھی پہنچ جاتی ہے۔ کچھ یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے اور کچھ اداروں میں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ نہیں ہوتا، نمبروں کی بنیاد پر میرٹ بنایا جاتا ہے اور نمبروں کی بنیاد پر ہی ایڈمیشن ملتا ہے۔ جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان میں فیسز بہت زیادہ ہیں، اور جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان کی فیسز جو ہیں وہ نارمل ہیں، قابل برداشت ہیں۔ اور کسی قسم کی کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، کسی چیز کا پتہ نہ لگ رہا ہو، اور کسی بھی ادارے کا ٹیلی فون نمبر ضرورت ہو، یا کسی بھی ادارے میں آپ نے ایڈمیشن کروانا ہو، تو ہماری کسی قسم کی ہیلپ اگر ضرورت ہو تو ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔